سید انوار حسین شاہ کاظمی، مالک ان کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کے اور مرحومین جتنے آپ کے مرحومین ہیں اور بانیان کے جتنے مرحومین ہیں، مالک سب کے درجات بلند فرمائے۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے، شبیہ کی برآمدگی بھی ہے، وقت بھی اپنے دامن میں اتنے سمیٹ چکا ہے، لہذا جلدی جلدی میرے 2-4 پیغامات جو میں آپ تک بھیجوں نے وصول فرمائے۔ بات سن کرنے لگا ہے، آپ کی سماعت پر مجھے بھروسہ ہے۔ میرے مذہب کی چند بنیادی چیزیں ہیں جس پر میرے مذہب کی اس بنیادی چیزوں پر کچھ لوگوں کو انکار اور اعتراض ہے۔ میں نے بھی کوشش کی ہے کہ ان بنیادی چیزوں پر چند لمحات میں آپ کے سامنے کوشش کروں۔ اس مذہب کا کیا فائدہ جس مذہب کی تائید اور تصدیق قرآن نہ کرے؟ اللہ ہاتھ بلند کرو، حلالی بولو، کیا فائدہ اس مذہب کا مرشد جس مذہب کی تائید اور تصدیق قرآن نہ کرے؟ چونکہ سنی شیعہ کا اکٹھا اجتماع ہے، مل کے بیٹھے ہیں۔ جو آیت میں اب چیزوں کے نام بتا دوں تو آپ نے مجھے داد نہیں دینی کہ کون کون سی چیز میں نے ثابت کر دینی ہے۔ ثابت میں نے کرنی ہے، خود بخود آپ سمجھ رہے ہیں کہ کون سی چیز ثابت ہو گئی ہے۔ سورۃ آل عمران ہے، جناب داؤد کا نام بچوں کو یاد ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جملہ میں کہوں گا جو چپ کر گیا پھر اس پر مجھے شک پڑ جائے گا۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں منہ پھاڑ کے جو ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، جس کا ہاتھ مجبوری ہے وہ تو نہ اٹھائے، جس کا ہاتھ ہے وہ اٹھاتا کیوں نہیں ہے حسین کے سلام کے لیے؟ تو پھر اسے قرآن سے پوچھتے ہیں سچ کیا ہے، حق کیا ہے۔ قرآن قسموں کے لیے نہیں اٹھایا جاتا کہ الماری کی زینت ہے قسم اٹھانے کے لیے، یا دکان پہ رکھا ہے سودا بیچنے کے لیے، نہیں، قرآن ہدایت دیتا ہے۔ جناب داؤد نے قوم کو بلایا، قوم کو بلا کر جناب طالوت کا ہاتھ پکڑا داؤد نے، اور قوم سے کہتے ہیں یہ تمہارا بادشاہ ہے طالوت۔ شیعہ جتنے بیٹھے ہو واجب ہے تم پر کہ سمجھو تمہیں آ جانے ہے شیعوں کو۔ قوم نے کہا یہ پھٹے پرانے کپڑوں والا ہمارا بادشاہ ہے؟ جناب داؤد نے تاریخی جملہ کہا ہے جو آج تک قرآن کے سینے پر نقش ہے۔ داؤد قوم کو دیکھ کر کہتے دیوانے نہ بنو، پاگل نہ بنو، عقل سے کام لو، سٹھیا گئے ہو، میرا کام بنانا نہیں اعلان کرنا ہے۔ جس بندے کا ہاتھ دبالے کے لیے چاوے حیدری، سلام پیا کرنا جائے کہ بابا جی سلام پیا کرنا نوکر ہو توڑا، رب العالمین کہتے میرا کام بنانا نہیں اعلان کرنا ہے۔ جو جناب طالوت کی حکومت کے معاملے میں راجہ جی جناب داؤد نے گفتگو کی، اللہ کو وہ جملے اتنے پسند ہیں کہ داؤد کے جملوں کو قرآن میں اللہ نے آیت بنا دیا جو آپ کی اور میری ہدایت کے لیے موجود ہے۔ جناب داؤد قال لہم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے یعنی داؤد نے قوم سے کہا آیت الملک، طالوت کی حکومت کی ایک نشانی ہے۔ کون سی؟ یاتیکم ہے، یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے تمہاری طرف ایک تابوت نازل ہوگا۔ 1 2 3 4 5 بندے مجھے تنہا نہ چھوڑنا، باقی مجمع کو میں نہیں چھوڑوں گا، ہم سفر رہنے ادھر والے ہو، گیٹ تک کھڑے ہو، حلالی کو میرا جاگنا۔ اللہ کی جانب سے تابوت نازل ہوگا جس میں خدا کی طرف سے سکون ہوگا۔ فیہا من مطارک وآل موسیٰ وآل ہارون، اس تابوت میں آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہوگا۔ وَتَحْمِلُهُ الْمَلَائِکَةُ، جاگنا شیعو، اس تابوت کو فرشتوں نے اٹھایا ہوگا۔
مجھے نہیں پتہ کہ میرے سامنے علی والے کتنے ہیں، مولوی والے کتنے ہیں، سنی کتنے ہیں، شیعہ کتنے ہیں، دوست کتنے ہیں، دشمن کتنے ہیں، بیگانے کتنے ہیں، جگانے کتنے ہیں، یارانے کتنے ہیں، کون کس پانی میں بیٹھا ہے۔ پڑھی میں نے آیت ہے، روایت نہیں پڑھی، حدیث نہیں پڑھی کہ حدیث ملتی نہیں ہے، کتاب نہیں ملتی، راوی ضعیف ہے، چکر ہے مولوی کا نکل جاتا ہے۔ آیت مولوی کے گلے میں توق ہے، گردن پھڑ پھڑا کے مر تو سکتا ہے، آیت کا توق مولوی کے گلے سے چھوٹ نہیں سکتا، جان چھڑائے تو جائے کہاں سے۔ اللہ کہتا ہے داؤد کی زبان سے کہتے ہیں کہ اس کے ملک کی حکومت کی نشانی ہے، تابوت نازل ہوگا، اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، اس تابوت میں سکون ہوگا، اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ ہوگا، اور سنی ہے تو سنی رہو، شیعہ ہو تو شیعہ رہو، لیکن اپنی مرضی کا دین نہ بناؤ، مذہب وہ بناؤ جس مذہب کی تصدیق قرآن کرے۔ اگر تابوت اٹھانا بدعت ہوتا تو فرشتے اٹھاتے کیوں؟ جس نے ہاتھ دبانے کے لیے ہاتھ چارے حیدری، ادھر والے کدی کدی ہم چاہیا جے مہربانی کرے جے حیدری تابوت اگر تابوت بنانا بدعت ہوتا اللہ بنا کے بھیجتا کیوں؟ تابوت اٹھانا بدعت ہوتا فرشتے اٹھاتے کیوں؟ ہو گیا ثابت۔ بسم اللہ۔ اسی پہ مجلس ختم ہو سکتی ہے، اسی تابوت پہ بھی، لیکن آگے چلیں، پوچھو علماء سے۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ سوچ کی بات ہے، سوچ چھوٹی بندہ سوچا، سوچ بڑی بندہ بڑا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال بندہ تھا، سوچ بڑی تھی، بڑا بندہ بنا ہے۔ محمد علی جناح بندہ تھا، انسان تھا، سوچ بڑی تھی۔ ورڈ پہ نام ہے، سر کا لقب مل گیا ہے، ہم تو ہر بندے کو سر کہہ دیتے ہیں، ویسے سر ایک مخصوص لقب ہے جو چند بندوں کو ملتا ہے۔ دنیا میں میرے گنے چنے کے 5-6 بندے ہیں جن کے ساتھ لفظ سر لگا ہے۔ اس لیے جاگنا، سوچ بڑی رکھنی ہے۔ اہل سنت اور شیعہ کا میرے خیال میں سارے چہرے مجھے دکھائی دے رہے ہیں۔ ابھی اہل سنت علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو فون کرو، وہ کہیں کہ یہ جعفر نے غلط کہا ہے، میں جناب کا مجرم، اللہ کا مجرم، رسول کا مجرم۔ شیعہ اپنی مرضی کے عالم سے پوچھ رہا، وہ کہیں کہ جعفر نے غلط کہا ہے، میں تمہارا مجرم، اللہ کا مجرم، رسول کا مجرم، 14 کا مجرم۔ سر تم نے اٹھانا ہے، توفیق آل محمد نے دینی۔ اس تابوت میں تھا کیا جسے فرشتوں نے اٹھایا تھا؟ جناب موسیٰ سبز واری صاحب اور جناب ہارون کے پرانا لباس اسی تابوت میں۔ اب شیعہ تو خود بخود فیصلے کرنے چاہیے یار، شیعوں کے لیے بات کھولنی نہیں پڑتی۔ روزانہ سنتے تمہارا تو لیکچر ہے یہ درس گاہ حسین، یہاں سے ہمیں درس ملتا ہے۔ پرانے کپڑے اسی تابوت میں، کلیجہ چر بھی ہو سکتا ہے، بہار بھی آ سکتی ہے، دونوں کام ہو سکتے ہیں، ابھی ہو جائیں گے۔ توریت کی چند بچی ہوئی لوحیں، پوری توریت نہیں، چند، کتنی ذمہ داری ہے میری، میں پوری توریت کا نام نہیں لے رہا، چند بچی ہوئی لوحیں اسی تابوت میں۔ موسیٰ کی پرانی جوتی، سب سے پہلے آپ نے مجھے دعا دی ہے، پچھلے دوست میرے ساتھ آپ فرما ہی رہے ہیں، آپ جیتے رہے، آپ سکھی رہے، کہ میں تو نوکر بزرگوں کو سلام کر رہا ہوں، جوانوں کو دعا دے رہا ہوں۔ توریت کی چند بچی ہوئی لوحیں اسی تابوت میں، موسیٰ کی پرانی جوتی اسی تابوت میں، ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ ممبر جھوٹ بولنے کے لیے تو نہیں بنا، اعتماد ہے آپ کو مجھ پہ، اس لیے تو سپیکر مجھے دیا ہے۔ بھی آپ کو مجھ پر اتنا اعتماد ہے کہ آپ نے سپیکر پہ مجھے بٹھا دیا کہ جو بھی یہ کہے گا وہ ٹھیک ہوگا۔ اس لیے اعتماد جو تم نے کیا ہے، میں تمہارے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچا رہا، بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ آل محمد کبھی کبھی فضائل کی ایسی جلوہ دکھاتے ہیں کہ بندے کا دماغ اوسان کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، بس وہی فضیلت کا کام ہوتا ہے جو عاجز کر دے انسان کی ذہن کو، وہ معجزہ ہے۔ توریت کی چند بچی ہوئی لوحیں اسی تابوت میں،
موسیٰ کی پرانی جوتی اسی تابوت میں، سر پہ قرآن رکھو میں حاضر، ہاتھ میں شاباش، یہ محلہ 100/100 نمبر لے جائے گا۔ تسی بھی کوشش نال کرے، جو توریت پڑی ہے مرشد نیچے، موسیٰ کی جوتی قبلہ پڑی ہے اوپر، بن گئی ہے آیت، آ گئی ہے تابوت میں، اٹھا لیا ہے فرشتوں نے۔ سورت کی اس آیت کو اہل سنت بھی پڑھتے ہیں، کسی کو اعتراض نہیں، شیعہ علماء بھی تلاوت فرماتے ہیں، کسی کو اعتراض نہیں، نہ شرک نہ کفر نہ غلو۔ حد ہو گئی ہے تیری بے انصافی کی۔ موسیٰ کی جوتی توریت پہ آ جائے تو ٹھیک ہے، علی کے قدم مہر نبوت پہ آ جائے۔ ہاتھ بلند کر رہا ہے ناری۔ کوشش فرما تو میں آپ سے بلند کر کے سلامتی بلا تھوڑی بزرگی نو سلام، تھوڑے عقیدے نو سلام، تھوڑے عشق نو سلام، تھوڑے خون نو سلام۔ میں نے مشورہ تو نہیں دیا رسول کو کہ علی کو اپنے کاندھوں پہ سوار کرو، میں نے بیوال میں جا کے نعرے لگوانے ہیں۔ نہ ان شیعوں نے مشورہ دیا کہ ذرا یا رسول اللہ ہمارے مرشد علی ہے، پیر ہے، ہمارا امام ہے، حجت ہے، ذرا اسے سوار کر لو، ہم ذرا بلے بلے کریں گے دنیا میں۔ وہ کسی کے مشورے پہ رسول چلتا نہیں، وہ ما ینطق کا مالک ہے۔ دونوں بھائی اکٹھے کھڑے ہیں مکہ میں، فتح مکہ کے بعد بھرا پڑا ہے مکہ، اتنی فتح ہے، فتح مبین قرآن نے سکھا ہے مکہ کی فتح کو، آخری حج سے پہلے ہے مکہ فتح ہو گیا۔ رسول فرماتے ہیں یا علی، بات وقت نہیں ورنہ میں بات کھول دیتا، یا علی جی مولا، یار بت پڑے ہیں اونچے، یا تو مجھ پہ سوار ہو یا میں تجھ پہ سوار ہوں اور یہ بت توڑے۔ حد ہو گئی ہے، جو ہاتھ چاند سورج تک جا سکتا ہے وہ ہاتھ بتوں تک قبلہ نہیں جا سکتا، لیکن یہ مشیت و مسئلات ہے سرکار مصطفیٰ کی۔ علی نے ہاتھ باندھے ید اللہ، یہ ہاتھ رسول کے سامنے ہاتھ باندھ کے ابو الحسن میرا مرشد علی کہتے مولا میں ہر لحاظ سے آپ سے چھوٹا ہوں، عزت میں، فضیلت میں، بخت میں، ہر لحاظ سے میں آپ سے پست ہوں، لہذا میں کاندھا جھکاتا ہوں، آپ سوار ہوں اور توڑے بت۔ علی نے بلا تشبیہ سعود وانی صاحب کاندھا جھکایا بابا، رسول نے بھی زمین سے قدم اٹھایا۔ جام ولائے علی کی شرابن طہورہ کا ایک جام ہے ایک جام، پتہ نہیں ایک بندے کے حصے میں ہے یا قطرہ قطرہ سب کو ڈراپ مل جائے۔ جب ابھی علی کے کاندھے اور زمین کے درمیان میں تھا مصطفیٰ کا پاؤں کہ جبریل نے بلا تشبیہ کے محمد کے پاؤں کو پکڑا، اوپر اپنے کافوری لب محمد کے پاؤں پہ رکھ کے کہتے اللہ کے نبی، اللہ سلام کے بعد کہہ رہا ہے کہ کیسے علی پہ سوار ہوگا، دیکھ تو صحیح، چہرہ میرا ہے، آنکھیں میری ہے، ہاتھ میرا۔ کوشش فرماؤ، کوشش فرماؤ، پورے پھیپڑے میں ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، حبیب اس کے لیے کاندھا تو جھکاؤ جس نے مومنین سے بھی پہلے تیری اتباع کی تھی۔ نجف قوالی میں کیا کروں، دور ایسا ہے، زمانہ ایسا ہے، اس زمانے میں میں خطیب ہوں تیرا، اس زمانے میں نوکری کر رہا ہوں جب پریشانی ہے، ہدایت کا دروازہ میرا نہیں، وہ علی کا ہے، جسے دے وہ جسے نہ دے۔ اور یہ بھی بڑی بات نہیں کہ میں علی کے فضائل پڑھ رہا ہوں، نا، علی اگر یہ 14 وہ ہے اپنا کام لینا چاہے تو یہودی کے کتے سے بھی لے لیتے ہیں، وہ بھی دشمنان علی کو کاٹ لیتا ہے۔ یہ بڑی بات نہیں، یہ ان کی کریم ہے کہ مجھ سے اپنے
کام کروا رہے ہیں، پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے، حجت تمام ہو رہی ہے، تاکہ ظہور کے وقت کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں باتوں کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ہر کان تک ولایت کی سماعت پہنچے گی، آواز ٹکرائے گی، آگے ہر بندے کی ایکسپٹ کرے یا نہ کرے، قبول کرے یا نہ کرے۔ ولایت علی ہر دروازے دل پر دستک ضرور دیتی ہے، دروازہ کھول دے تو دل میں، نہ کھولے تو جہاں سے آتی ہے وہی لوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب رسول نے کاندھا جھکایا، جاگیا جی، علی نے دایاں پاؤں رسول کے دائیں کاندھے پہ رکھا، بایاں قدم رسول کے بائیں کاندھے پہ رکھا۔ 73 فرقے کی کتابیں میں اگر آپ کے سادات کے گھر میں رکھنا شروع کر تو گھر چھوٹا ہے۔ 73 فرقے کے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ رسول کے دائیں کاندھے پر آیت لکھی ہوئی تھی، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بائیں کاندھے پر مرشد مہر نبوت تھی، کلیجے تھر تھر آ جائیں تو میں کیا کروں، آیت پہ بھی علی کا قدم۔ جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں وہ ہاتھ کیسے کھولیں گے، جن کے ہاتھ بلند ہیں یہ خیرات لے رہے ہیں حسین کی ماں سے، میرا کمال نہیں ہے۔ مہر نبوت پہ جتنے سید بیٹھے ہو مجھے نہیں پتہ کہ میری مجلس میں اولاد زہرا کتنے بیٹھے ہو، تمہیں اپنی دادی جدہ سیدہ کے حق کا واسطہ تم اپنے نوکر کو کنیز کے بیٹے کو دعا ضرور دینا، ماتمی بولے نہ بولے میں ان سے اپنی دعا اور داد خود وصول کر لوں گا بعد میں۔ ادھر بھی قدم علی کا، ادھر بھی قدم علی کا، آیت پہ بھی پاؤں علی کا، مہر پہ بھی پاؤں علی کا۔ حد ہو گئی ہے، چلو میں پانی لے کے ڈوب کے مر جانا چاہیے، نجف کے مالک میرے مرشد علی کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تجھ میں اور علی میں کفر اور ایمان جتنا فرق ہے، تو قرآن کو چومتا ہے، علی قرآن پہ چلتا۔ نوکری قبول ہو رہی ہے، سردار آزم بیٹھو۔ اللہ اکبر، ادھر بھی قدم علی کا، ادھر بھی قدم علی کا، بہت توڑ رہا ہے عمران کا بیٹا۔ بسم اللہ، عجیب مسئلہ نہیں۔ ایک سوال کی طرف جناب کی توجہ فرم کرواؤں، ایک سوال کی طرف توجہ کرواؤں۔ اللہ کا نبی یہ بدر میں بھی علی لڑے، بستر پہ بھی علی سوئے، خیبر بھی علی اڑائے، احد بھی علی فتح کرے، خندق کا میدان بھی علی مارے، جنوں سے بھی علی لڑے۔ آپ جیتے رہے جو میرے دوست کھڑے ہو کر اپنے نوکر کو دعا دے رہے ہو، یہ جو بھرا پڑا ہے مکہ تیرے مسلمانوں سے، بتوں کے ہاتھ میں کوئی تلوار تو نہیں، کیونکہ آپ خود خطیب ہیں، آپ جملے کا لطف لے چکے ہیں، جو ارباب ممبر ہوتے ہیں وہ جملے کا لطف جلدی لے جاتے ہیں، آپ نے بھی لے لیا ہے۔ چلو کسی اور مسلمان سے کہو کہ یہ بت توڑے، یہ بھی علی سے، یہ کیوں؟ رسول کہتے ہیں انسان کا بچہ بن، کیا تجھے دو آنے کا علم آ گیا ہے تو ٹکے ٹکے کی باتیں کرنا شروع کر دیا، میری اور اللہ کی مشیت میں ہاتھ ڈال لیا تو نے؟ بے وقوف کا بچہ انسان بن، اور انسان کا بچہ بن اگر میں علی کے علاوہ کسی اور بندے کو بت توڑنے کا حکم دیتا، کوئی اور بندہ بت توڑنے کے لیے کعبے میں داخل ہوتا، بت توڑنے کا ارادہ کرتا، آگے سے بت ہی بول پڑتا، پھٹے منہ، شرم نہیں آتی؟ پہلے پوچھتا رہا، آج شاباش شاباش، جس بندے نے ہاتھ دا مالک علی شام حیدری۔ سارے بولو توریت پر موسیٰ کی جوتی آ جائے تو ٹھیک ہے، مہر نبوت پہ علی کا قدم آ جائے تو کفر ہے، میں شرک ہو گیا۔ حالانکہ سورۃ طٰ پڑھنا، طبیعت مجلہ تو قرآن ممبر پہ لے جاؤ، حالانکہ یہ موسیٰ کی وہ جوتی ہے، قرآن قصیدہ جو 14 کا ہے تو اس نے 14 ہی بتانے ہیں۔ حالانکہ یہ موسیٰ کی وہ جوتی ہے کہ بلا کہ اللہ موسیٰ سے کہہ رہا ہے، موسیٰ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِيِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، جوتی ادھر، تو مقدس وادی میں داخل ہو گیا ہے۔
حسین کی ماں نے مجھے بن مانگے 3 بیٹے بابا جی عطا کیے، میں نے مانگے نہیں تو اس کی کریم ہے کہ اس نے مجھے دے دیے۔ جھوٹ بولوں گھر جانے سے پہلے تینوں مر جانے چاہیے، اس سے بڑی بد دعا میں اپنے آپ کے لیے نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی بد دعا میں منبر حسین پر آج مجلس میں سادات کے سامنے اپنے آپ کو دے رہا ہوں، تو بیوال والے، یہ علاقے والے، یہ چکری والے، یہ مندرے والے، یہ روات والے، یہ سارے جتنے بھی آئے ہو، قریب بیٹھے ہو یا دور بیٹھے ہو، میری ماسی کے بیٹے نہیں لگتے ہو، تو پھر شک کرے، پھر میں اس کے بارے کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ جانے اور وہ بندہ جانے۔ تیرے صادق مولا سے پوچھا گیا، چھٹے مولا سے، مولا وہ کون سی جگہ تھی جہاں اللہ نے موسیٰ سے کہا جوتی اتار؟ صادق مولا کہتے کوئی جگہ نہیں تھی، میرے داد حسین کی جاگیر کربلا تھی۔ اللہ اکبر۔ جس بندہ بول سکتا ہے وہ پھیپڑے سے بولے میرے ساتھ۔ جس بندہ، آپ جیتے رہے، میں آپ کو دعا دے رہا ہوں، آپ کے چہرے کی رنگت بتا رہی ہے، حیدری۔ تو پھر گزارش کرو، تیرا چھٹا مولا سرکار فرما یا رسول اللہ، قوم ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری۔ چھٹا مولا کہتے ہیں یہ وہ جگہ تھی میرے داد حسین کی جاگیر کربلا۔ پڑھے لکھے چہرے بیٹھے ہو، ذہین بندہ میرے سامنے بیٹھے ہو۔ ایک بات کروں، بات آپ نے حکم دیا ہے، آپ نے مجھے روکا ورنہ میں چلا جاتا۔ یہ بات آج ہو گئی ہے، سامنے تو حق رکھتے ہیں نا، کوئی تو حقدار ہے نا۔ اٹھ کر بھی سارا دن اسی بات پہ بولتے رہو، تھوڑی ہے دعوت۔ جی 110 معراجیں علامہ احمد رضا خان بریلوی نے رسول کی لکھی ہیں، 110 معراجیں، بریلوی عالم دین ہے۔ آج وہ راز کھولوں کہ رسول جوتی سمیت عرش پہ کیوں گئے۔ اور بھیوال والو، جس بندے کی جھولی چھوٹی ہے میرا قصور نہیں، ورنہ پھیلا کے بیٹھنا۔ تیرے کشکول میں یا میرے کشکول میں جگہ ہی کتنی ہے جو حسین کے دروازے سے پوری نہیں ہو سکتی؟ کتنی ہے؟ کچھ نہیں نا، جو مانگنے اسی جملے پہ مانگ لینا۔ کیوں رسول موسیٰ سے کہتے جوتی اتار، رسول سے کہتے جوتی سمیت آ؟ اسے حسین کی زمین پہ جوتی پہن کے نہیں جانے دیتا، اسے اپنے عرش پہ کہتے جوتی سمیت آ۔ وجہ شب معراج جب رسول عرش کے قریب پہنچے اور بطول کا بابا جھکا، عرش کے اوپر سے آواز، حبیب جھکے کیوں؟ پروردگار جوتی کے تسمے کھول رہا ہوں تاکہ جوتی اتار کے تیرے عرش پہ سوار ہو جاؤں۔ اللہ کہتے نا جوتی سمیت آنا۔ کیوں؟ آواز قدرتی، حبیب جب تو گھر سے چلا تو حسین کی کربلا کی زمین سے گزر کے آیا ہے، تیری جوتی کے تلوے سے حسین کی خاک لگی ہوئی ہے، اس لیے جوتی سمیت۔ میں ثابت نہ کروں میرا ابا نہیں ہے، تم نہ بولو تو پھر قصور میرا نہیں۔ اسے جوتی پہنا کے، بزرگوں کا کیسا جذبہ ہے، حیدری آئے، راضی ہو گئے، نوکری پسند آ گئی ہے۔ جوتی اتار، مل کے کر لو، جوتی اتار تو مقدس وادی میں آ گیا۔ یہ موسیٰ کی جوتی ہے جہاں سے ان کی جاگیریں شروع ہوتی ہیں۔ ورنہ کتابیں پڑھو، آداب کربلا پڑھو، یہ کربلا کے آداب کیا ہیں۔ چھٹے مولا آپ کی جب چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ جب کربلا میں جانا ہے جوتی پہن کے نہیں چلنا۔ اور خود سید محمد مہدی بحر العلوم، جن کا لقب علوم کا سمندر ہے، چھوٹا تھوڑا بہت عالم ہے، عالم خواب میں حسین مہدی بحر العلوم کہتا ہے کہ مولا یہ حکم جو ہے کہ جب نجف جاؤ وادی سلام تو وہاں لیکے مار کے لکیریں ہماری قبریں ہیں، مولا نجف کی مٹی افضل ہے وادی سلام کی یا آپ کی کربلا کی؟ چوپ کر گئے تو پھر اندر سے بات نہیں نکلے گی۔ مجھے تڑپاؤ، مجھے بے چین کرو تاکہ میں اندر سے کچھ نکالوں، ورنہ آپ بے چین نہیں کرو گے تو میں تو سکون میں ہوں۔ حسین فرماتے ہیں مطلق العنان سلطان ہے میرا بابا علی، لیکن مٹی میری افضل ہے۔
محمد مہدی کہتے مولا دلیل فرماتے جو بندہ جس بندے کو سمجھ ہے جتنی بھی داد دو کہ تھوڑی ہوگی دعا ضرور دینا داد بے شک نہ دینا داد آپ بڑی دے چکے ہو 20 منٹ اتنا بولے ہو کہ پورے گھنٹے جتنی داد دے چکے ہو اب دعا ضرور دینا ہر سید ہر امتی ہر بات میں مجھے نوکر کو دعا ضرور دے حسین فرماتے مٹی میری افضل ہے مولا دلیل فرماتے جو بندہ نجف دفن ہو جائے اس کی قبر میں حساب کتاب والے فرشتے آتے ہیں جو بندہ کربلا میں دفن ہو جائے کس فرشتے کی جرت ہے ہائے 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 شاباش شاباش ہاتھ یہی رکھو اور نوکر کا جملہ ایسے سنو جس طرح حسین کے حلالی نوکر سنتے ہیں وہ کہتے ہیں بندہ مولا حساب کیسا میں ابھی زیارات کر کے واپس آیا ہوں کربلا میں نے یہ جملہ پڑھا جتنے علماء تھے پریشان ہو گئے مجھے پکڑ کر کہتے ثابت کر کے جا میں نے کہا قبلہ تشریف لائیے حسین کی ذری میں جیسے داخل ہوئے بالکل ذری کے دائیں شبکے پر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں محمد فرماتے ان القبر الحسین علی طرعۃ من طرع الجنہ کہ حسین کی قبر جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے کے اوپر ہے جب وہ ہے ہی جنت وہ حساب کیسا کتاب مست کے لندر شہباز پکارے محمد کا برادر کعبے کا کعبہ حسین کا بابا منکر کی تباہی اللہ کے سپاہی ذرا دور سے بولو ذرا گرج کے بولو ذرا پیار سے بولو دونوں ہاتھ بلند کر کے فلک شگاف علمداری حسین رہبری نوکر غلام جی جی بھائی ہے پتر تابوت اٹھانا بدعت ہوتا تو فرشتے اٹھاتے کیوں تھوڑی خیرہ ہو دوسرا جی ہو ایک اور چیز ثابت کرتا ہوں ڈھونڈ آپ لیں گے خود ہی سورۃ مائدہ المائدہ کیا فیصلہ ہے قرآن فیصلہ ہے قرآن کے ساتھ جتنا بھی کسی کوئی جس کا جتنا دل کرتا ہے ظلم کرے آیتوں کے ساتھ آیتیں نہیں رہنے دیں لفظوں کے ساتھ لفظ نہیں رہنے دیے مکے کا واقعہ ہے تو مدینہ صورت میں ٹھوک دیا ہے مدینہ کا واقعہ مکی صورت میں ٹھوک دیا ہے لیکن قرآن کی صداقت ہے یہ معجزہ ہے وہ آج بھی علی بتا رہا ہے وہ کل بھی علی بتائے گا علی کو چھپانے حیدری آئے اس آیت میں آپ جاگنا آپ نے فیصلہ میں نے آپ پہ چھوڑا ہے ڈھونڈنا آپ نے اس آیت میں اللہ نے یہودیوں کے ایک اعتراض کا ذکر کیا ہے پھر اس اعتراض کا خالق لم یزل نے خود ہی جواب دیا ہے فرماتا ہے وقالت اليہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان اللہ کہتے ہیں اللہ یہودی کہتے ہیں یہودی کہ اللہ کا ایک ہاتھ ہے اور وہ بندھا ہوا ہے میں اس بندے کو چاہوں گا کہ تو چلا جا جس بندہ شیعہ بھی اسے سمجھنا ہے اسے پھر فائدہ لگر شکر کرے تو بہر حوال ہوئے اللہ کہتے ہیں یہودی کہتے ہیں یہودی کہ اللہ کا ایک ہاتھ ہے اور وہ بندھا ہوا ہے اللہ کہتے ہیں کہنے والوں کے دونوں بندھے ہوئے ہیں شاباش 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 علی کے شیعو سلام ہے تھوڑی جوانی نو سلام ہے تھوڑی خون دی طہارت نو حیدری آیت ہے آیت ہے اللہ کہتا ہے کہنے والوں کے دونوں بندے ہوئے ہیں کتنی داد دی ہے تو ہو گئی اگلا جملہ میں نے اگلے آیت کے حصے کا جہاں بھی ترجمہ کیا ہے نہیں ملی داد تم بھی نہیں دو گے تو میں پہلے کہا دی ہوں دے دو گے تو سلام ہے آپ کو راجہ جی اللہ کہتا ہے وقت لعنوا بما قالوا خدا کہتا ہے کہنے والوں پر میں نے لعنت کی ہے ہاتھ بھی دونوں بندے ہوئے ہیں بما قالوا اور پر لعنت بھی کی ہے ولی اللہ ہے وصی رسول اللہ ہے وہ خلیفہ تو بلا فصل کی لوری سن کے جس بندے نے آنکھ کھولی ہے اس بندے کا نوکر ضامن ہے جنہوں نے نما علی لبدا پھر دو بندہ چپ کر کے بیٹھا رہے اللہ کہتے ہیں بل یدا ہو مبسوطتان خدا کہتے ہیں ہزیان نہ پکو میرے دو ہاتھ ہیں اور دونوں کھلے ہوئے ہیں جلدی جلدی ہاتھ بلند کرو حیدری
زمانہ تفسیر ہے برادران اہل سنت کی، مشہور زمانہ تفسیر ابن کثیر، ٹھیک ہے نا؟ ابن کثیر والا نے کیا خوبصورت دو باتیں لکھی ہیں، دل کرتا ہے کہ سنی شیعہ کے حوالے کرو۔ وہ کہتا ہے کہ خلق الانسان بے اسم محمد وَأَمَرَ الْعِبَادَةُ بِاسْمِ الْأَحْمَدِ۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے لفظ محمد کی طرح۔ ہوئے 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 یار داد کے نہیں تھوڑی ہو گئی یہ بات۔ راجہ صاحب میں اب ان بندوں کا کیا کروں، یہ بندے چھپ جو کر گئے۔ شاہ جی دعا کرو سید ہو کہ بندے جاگے۔ اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے لفظ محمد کی طرح، عبادت کا حکم دیا ہے لفظ احمد کی طرح۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں الراس کالمیم محمد، انسان کا جو سر ہے یہ محمد کی میم کی طرح ہے۔ سر ہلاؤ یا زبان سے بولو، بات بڑی چنگی ہے، گل بڑی چنگی ہے۔ والیداہ، اور اس کے دونوں بازو کالہائے محمد، محمد کی ہاں کی طرح ہے۔ والبطن کالمیم محمد، انسان کا شکم محمد کی دوسری میم کی طرح۔ والرجلائے، اور اس کی دونوں ٹانگیں محمد کی دال کی طرح، لفظ محمد۔ سرخاب کا پر لگا ہوا ہے تمہیں، شیعوں کو، سنیوں کو، دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، چکرالویوں کو، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، چبر بھی مارتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا 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 سارا دن خباثات کرتے ہو، شکل نہیں بگڑتی لفظ محمد کے صدقے میں۔ نہیں آیا وہ بندہ مجلس ہے جس بندے نے سمجھ آیا تو بولیا نہیں۔ تفسیر ابن کثیر کا حوالہ دیا ہے، بڑی مشاہداری۔ اللہ نے انسان کو خلق کیا لفظ محمد کی طرح، وَأَمَرَ الْعِبَادَةُ كَاللَّفْظِ احمد، اسے عبادت کا حکم دیا اسم احمد کی طرح۔ اب جاکو یہ میرے ہاتھ دیکھو، شیعوں کے سامنے باندھے ہوئے ہیں، سنیوں کے سامنے بھی باندھے ہوئے ہیں۔ ایڈا چنگا نہیں میں ہاتھ بننا، نہ بالکل نہیں، ہاتھ دام پہ بننا بھی لڑنا نہیں، اس تو بعد نہیں لڑنا، اس گل تو بعد لڑائی بند۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے انسان کو عبادت کا حکم دیا ہے لفظ احمد کی طرح۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں القیام کل الف احمد، جو نماز کا قیام ہے وہ احمد کی الف کی طرح ہے۔ اسی منبر سے لے کر جامعۃ الازہر مصر القاہرہ تک علماء اہل سنت، اور اسی منبر سے لے کر نجف تک علماء شیعہ کے سروں پہ رکھو قرآن اور ان سے پوچھو اے الف ایسے ہوتا ہے یا الف ایسے ہوتا ہے؟ نہ بولے وہ بندہ جو بندہ مجھے سمجھ نہیں آئی بات۔ یہ بھی سوچی گل سامنے والے بندے چپ کر گئے نا بابا جی، اصل تسی سلا جو بندے ہو گئے تو گل چنگی نہیں لگی ہونی پتر دی نا۔ برادران اہل سنت کی کتاب کا نام بتایا پھر چپ کر کے بیٹھے ہو۔ گل چنگی لگی ہے، تابوت ثابت، ہاتھ کھولنا ثابت۔ ثابت، آگے چلو بات بھی ختم کریں، اشرا ختم ہو سکتا ہے۔ کس کس زخم پہ پا رکھوں 40 منٹ میں؟ سورۃ طٰہٰ، پھر سورۃ طٰہٰ ابھی گیا بالکل۔ کسی آیت کی تفسیر کی ہے میں نے، سب کا ترجمہ کیا۔ بسم اللہ۔ قرآن بولتا ہے، بولتا اسی سے جس کے دل میں علی ہوتا ہے، کیونکہ جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے، جہاں علی ہے وہاں قرآن ہے، رسول کی حدیث ہے۔ اور قرآن اچھا بھی علی کے ساتھ لگتا ہے، قرآن جچتا بھی علی کے ساتھ۔ جاگرہ جاگرہ سورۃ طٰہٰ، جناب موسیٰ گئے طور پر 80 امتی لے کر، ٹھیک ہے، 30 راتیں کا وعدہ کر کے گئے قوم کے ساتھ کہ 30 راتوں کے بعد واپس آؤں گا۔ اللہ نے 10 راتوں کا اضافہ کیا، راتیں ہوگی 40۔ اب جاگرہ 40 راتوں کے بعد جو کلیم واپس آئے، عجیب مسئلہ دیکھا، پوری قوم گمراہ ہے، گائے کے بچڑے کی قوم پوجا کر رہی ہے۔ جاگنا ہوشی ہو، بسم اللہ۔ عجیب روایت بن گئی ہے، میں اس پر بات کروں گا، آپ مجھے بول پڑیں گے۔ کیا خوبصورتی ہے قوم شیعہ، تیرے بخت اور نصیب ہے، صرف 40 دنوں کے لیے اور 40 راتوں کے لیے موسیٰ غائب ہوا ہے، پوری قوم گمراہ ہو گئی۔ یہاں دیکھ تو صحیح 1250 سال ہو گئے قائم غائب ہے، کل بھی علی پہ پکے تھے، آج بھی سلام ہے بزرگن،
نو سلام حیدری نعرہ حیدری ببیا جے سوکھیا گلاں تے چنگا بول پائے ہو اگلے گلاں دو اوکھیا نے تو سونا سنیا جائے اچھا وہ جو بچڑا تھا نا گائے کا وہ بچڑا تھا نہیں مٹی کا بنا ہوا گوسالہ تھا انہوں نے خود بنا کے پوجنا شروع کر دیا اس میں جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ مٹی کا بنا ہوا بچڑا بولتا تھا ڈکارتا تھا جناب موسیٰ کہتے ہیں یہ تو بعد میں پوچھوں گا نا کہ تم گمراہ کیوں ہوئے ہو پہلے یہ بتاؤ کہ بے جان میں جان کس نے ڈالی ہے شاباش یہ میں تو کراچی نہیں بولے میرے نال جی میں تسی بول پائے خدا پہاڑ نو سلام ہے پورے پہاڑ نو سلام ہے وہ مٹی کا بنا ہوا بچڑا قبلہ بولتا تھا جان کس نے ڈالی قوم کہتے ہیں سامری جادوگر نے بڑا جلالی نبی تھا موسیٰ جلال کے عالم میں بھاگے جا کے سامری کا گریبان پکڑا جھنجھوڑ کے پوچھتے ہو بدبخت یہ تو بعد میں پوچھوں گا کہ قوم کو گمراہ کیوں کیا پہلے یہ بتا کہ بے جان میں جان کیسے ڈالی دعا کا طلبگار ہوں دعا دا سلام ہے قبلہ بے جان میں جان کیسے ڈالی سامری کہتے سرکار آپ تو گئے تھے طور پہ ہاں اس میں علامہ فرمان علی قبلہ کا ترجمہ اٹھانا سورۃ طہ نکالنا اس میں میری بات کا واضح ثبوت ہے کہ سامری جادوگر نے جو بات کی ہے اس کا ثبوت اس میں لکھا ہوا ہے میں بات کروں گا پریشان ہو جائیں گا میں نہیں کرنا چاہتا آپ کو سامری کہتے ہیں جی اب جو بندہ جاگ رہا ہے دعا یا کلمات کے قریب ہے تمہارا نوکر سامری کہتے ہیں جی شکل بشری میں جبرائیل گھوڑے پہ سوار ہو کے یہاں سے گزرا شکل بشری میں تیری قوم کو نہ پتا چلا کہ یہ جبرائیل ہے میں نے پہچانا کہ یہ جبرائیل ہے اس نے کیوں پہچانا فرمان علی نے لکھا ہے حاشیے میں پڑھ لینا اس نے کہا جب مجھے پتا چل گیا میں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہے تو کیا کیا فَقَبَضْتُهُ قَبْضَةً میں نے جبرائیل کے گھوڑے کے سمو کی مٹی مٹھی بھر اٹھا لی اب وہی مٹی جس بے جان پہ بھی ڈالتا ہوں اللہ اکبر قرآن پڑھ رہا ہوں قرآن دا واسطہ جے بولے تے شیعہ سنیو تو قرآن دا واسطہ جے بولیا جے جس بے جان پہ چٹکی بھر دعا کرے جی نعرے میں مار لاں گا تسی دعا کرنی ہے جس بے جان پہ ڈالتا ہوں اس میں جان پیدا ہو جاتی ہے حد ہو گئی ہے ڈالر کا چکر ہے یا ویسے اوسان خطا ہو گئے یا ویسے قرآن فہمی تمہیں نہیں آتی اور جبرائیل درزی ہے حسین کا درزی کے گھوڑے کے سمو کی مٹی میں طاقت ہے تھوڑی ہو گئی ہے داد یار تھک گئے ہو مجھے لگ رہا ہے میرا دل تھا کہ پڑھنے کو لیکن بابا جی آپ تو تھوڑا مجمع میں جواب دے گیا حسین کا درزی ہے مرشد اللہ تیری جوانی سلامت رکھے درزی کے گھوڑے کے سمو میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے سمو کی مٹی کے بنے ہوئے میں جان ڈال سکتی ہے میں حسین کے گھوڑے کی شبی کی لگام پکڑ کر یہاں سے گزروں سارے مولوی کہتے ہیں شرک ہے کفر ہے جانور پرست ہے یہ گھوڑے کے پجاری ہے یہ اللہ کے سلام نہیں کرنے والے یہ غیر اللہ کے پجاری ہے نہ میرا بھائی نہ میں گھوڑے کا پجاری ہوں نہ مولوی گھوڑے کا دشمن ہے اگر میں گھوڑے کا پجاری ہوتا تو جہاں گھوڑا دیکھتا وہی جھک جاتا اور اگر مولوی گھوڑے کا دشمن ہوتا تو ہر گھوڑے کو روکتا جو تھکا ہوا نہیں ہے وہ بندہ حلالیوں کی طرح بولے جس کا جسم تھکا وہ بندہ ریسٹ کر لے خیر ہے میں بھی نسبت کو سلام کرتا ہوں مولوی
भी निस्बत का दुश्मन है। मेरे किबला बुजुर्गों से लेकर मेरे अब्बा जी बाप जैसे बैठे हैं, वो दरवाजे पे खड़े हुए आखिरी हलाली तक उसका चेहरा भी मुझे नजर आ रहा है। तुम्हें हुसैन के लहू का वास्ता हलालियों की तरह तोल के नौकर को दुआ देनी है। खुदा की इज्जत की कसम है, मौलवी को घोड़े से दुश्मनी नहीं है, मौलवी को मेरी तकरीर से डर नहीं है, मौलवी को मेरे जाकिर की रुबाई से खौफ नहीं है, उसे या मातम से डर है या इस घोड़े से डर है। चूंकि उसे पता है अगर ये मातम होता रहा, अगर ये जुलझला घोड़ा निकलता रहा, हुसैन का कातिल भी बेनकाब हो जाएगा, कातिल का बाप भी बेनकाब हो जाएगा, कातिल का दादा भी बेनकाब हो जाएगा, और कातिल की दादी तो पहले ही नकाब वाली थी ही नहीं। सुभान अल्लाह। हाथ है तो चाहो, हाथ है तो चाहो या दे बुजुर्ग छे बैठे जवान बुलंद करो हैदरी। राजी हो? कौन सलाम में आपको तुम असल मुर्तजिज ले आओ, हम सलाम करेंगे। गल लफ्ज जी गल कर रहे हैं तो लफ्ज थोड़े ने, लफ्ज थोड़े ने, गल वड्डी जान छोटी मेरा किबला। आज के बाद तू मुफ्ती में साइल, तू असल मुर्तजिज को सलाम करेगा, ये पूरी सरनंगी कौम की जान छोटी। जब तक तुम असल दुम्बा नहीं लाओगे हम भी कुर्बानी नहीं करेंगे। हाय 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 हाय। अगला जुमला ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜੇ ਹੱਦ इंसाफ करो ते हैदरी आई। अगला जुमला ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ चंगा शिया सुनियो इंसाफ करे जे अपने नौकर दे नाल। और यार तू दुम्बे की छवि ऊंट बना ले तो मुसलमान, और मैं तो हैदरी मुख्तार फोर्स वाले जीवों पे तू दुम्बे की छवि गाय बना ले तो तू मुसलमान। मैं तो घोड़े की छवि घोड़ा ही बनाता हूं। दुआ करे सैयद, दुआ करे तुसा जीवो। मेरा भैया तो मैं किबला नौकर हां तुहाडा, पुत्तर हां तुहाडा, भाई हां तुहाडा। मैं तो घोड़े की छवि घोड़ा ही बनाता हूं, तू दुम्बे की छवि ऊंट बना ले, गाय बना ले, बकरा बना ले, तू ठीक हद हो गई। मैं असी नौकर असी जेडे तुहाडे छोटे भरा से नुकसान तुहाडा की कीता? चंदा मंगदे हैं, पैसे मंगने हैं, टेंट मुफ्त लवाने हैं, किसी दा हक खा गए हैं, कुछ भी नहीं। 2 महीने ऐसे हैं, बिल्कुल आखिर 2 महीने ऐसे हैं जो मुत्तसिल हैं। कान समाज में जगह देना मेरे लफ्जों मुत्तसिल है। 1 साल का आखिरी महीना है, 1 साल का पहला महीना, आखिरी महीना साल का जिलहज है, पहला महीना मुहर्रम है। जागना जागना, जिलहज भी कुर्बानी का महीना। बाबा जी क्या बात है, तुम सब तो पहले बोलियो, मैं तुम्हें सलाम कर रहे, बुजुर्गों को सलाम कर रहे, जवानों को दुआ पे देना। जिलहज भी कुर्बानी का महीना, मुहर्रम भी कुर्बानी का महीना, जिलहज के भी पहले 10 दिन कुर्बानी के। मुहर्रम के भी पहले 10 दिन कुर्बानी के। जिलहज भी नबी के बेटे का महीना। बोलो किबला सलाम है। मुहर्रम भी नबी के बेटे का महीना, जिलहज है इब्राहिम के बेटे का महीना, मुहर्रम है मोहम्मद के बेटे का महीना, वो है इस्माइल का महीना, ये है सुल्तान करबला हुसैन का महीना। हद हो गई है तेरे इस्लाम की यार। कौन तो इससे इस्लाम से इंसाफ मांगे? ये मेरे हाथ देख, मिलता तो नहीं इस दौर में इंसाफ, लेकिन मांग रहा हूं फिर भी। जिलहज का चांद नजर आता है, एक एक लफ्ज पे दाद है, एक लफ्ज पे ना दे सको तो 2 लफ्ज बाद जरूर दे दे। जिलहज का चांद नजर आता है, तू बकरा भी खरीदता है, बकरे को मेहंदी भी लगाता है, बकरे के पांव में घुंघरू भी पहनाता है। जिस बंदे ने तारीख पढ़ी है वो बंदा मुझ नौकर को दुआ जरूर देगा। बकरे के अगले पांव में भी घुंघरू, पिछले पांव में भी घुंघरू। ये घुंघरू के बड़े पुराने आशिक हैं। मैं क्या करूं, मैं तारीख किसको सुनाऊं?
شیعہ سمجھ گئے ہو تو انہوں سلام پیا کرنا. بکرے کو مہندی بھی لگاتا ہے, بکرے پہ چادر بھی ڈالتا ہے, بکرے کو گھنگرو بھی پہناتا ہے, بکرے کی عزت بھی کرتا ہے. بکرا گلی سے گزر جائے نہ لائسنس کی ضرورت ہے, نہ روٹ کی ضرورت ہے, نہ پولیس کی ضرورت ہے, نہ اجازت کی ضرورت ہے. جیسے ہاتھ نیچے آیا اس حسین نے سمجھا کہ یہ بکرا مسجد کے سامنے سے گزر جائے نہ نماز باطل ہوتی ہے, نہ شیعہ کو اعتراض ہے, نہ سنی کو اعتراض ہے. ادھر محرم کا چاند نظر آتا ہے, ادھر میٹھے شروع ہو جاتی ہے, امن کمیٹیاں بننے شروع ہو جاتی ہے. جی بے شک یہ ذوالجلال نکالے, لیکن ساڈی گلی چنا لنگڑ اتھے جمعے دا ٹائم ہو جانا ہے تے انہاں جمعے دا ٹائم آ کے حسین حسین کرنا ہے. شبی کو دیکھنے سے نماز کا کخ نہیں رہنا. حسین کی آواز پڑے گی نماز باطل ہو جائے گی. حد ہو گئی ہے تیرے اسلام لانے کی, حد ہو گئی ہے تیرے کلمہ پڑھنے کی. او ابراہیم کے بیٹے کے دن مناتے ہو, محمد کے بیٹے کے دن پہ فتوے دیتے ہو. سر پہ قرآن رکھ کے مجھے بتا تو صحیح, تو نے قیامت کے دن ابراہیم دے متھے لگنا ہے کہ محمد دے متھے؟ اللہ اکبر. جس دے ہاتھ دا مالک علی ہے وہ بندہ علی تو رزق لوے پتر لوے حیدری. راضی ہو محبت میں رہنا. اتفاق میں آواز دے رہا ہوں, میں نہیں کہتا کہ سنی سے شیعہ ہو جاؤ نا, سنی ہو تو سنی رہو. حسین سانجا ہے, حسین سب کا ہے, حسین تیرا بھی ہے. حسین چونکہ مصطفیٰ کی حدیث ہے, حدیث ہے اپنی طرف سے نہیں. رسول فرماتے ہیں علی سے محبت مومن کرتا ہے, حسین سے محبت انسان کرتا ہے. حسین کا تعلق مذاہب سے نہیں, مسلک سے نہیں, فرقوں سے نہیں, ضمیر سے ہے, غیرت سے ہے. ہر غیرت مند بندہ حسین کو سلام کرتا ہے. اس میں سنی شیعہ کی شرط نہیں. ہمارے علاقے میں بابا جی چھوٹا سا شہر ہے جس کا نام, وہاں پر آپ کی شمس سعادات الحمدللہ کافی ہیں آگے, چھوٹا جس کا نام ہے سیت پور, ہندو کے نام پہ شہر ہے. سیتا رام تھا ہندو کا نام. مخدوم صاحب سے میں نے کہا جو ہمارے علاقے کے کہ بلا کسی سید بزرگ کے نام پہ نام رکھیں شہر کا, یہ ہندو کے نام پہ کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہم ہندو کا نام مٹا سکتے. میں نے کہا کہ دلیل؟ وہ کہتے ہیں ہندو کام ہی ایسا کرتا تھا. کیا کام کرتا تھا؟ وہ کہتے ہیں تھا ہندو لیکن سال میں 2 مجلسیں کراتا تھا حسین کی. ہوئے 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 ہوئے, دعا کرے آجے, دعا کرے آجے, دعا کرے آجے. 45 منٹ ہو گئے تسی بڑی دعا دیتی اور دعا دا مرحلہ ہے. نوکر نو دعا کرے آجے. جوانیاں منٹ توڑے سارے مسلمان مولوی سیتا رام کے پاس گئے. سیتا گرمی تے ہے لیکن اسی جملے نو سونا کر کے سنے آجے. سیتا اس نے کہا جی مجلس نہ کرایا کر. کیا کراؤں؟ انہوں نے کہا عید میلاد النبی. سیتا کہتے ہیں میں جس کا کلمہ نہیں پڑھتا اس کا دن کیوں مناؤں ہے؟ بولو نا یار, ساتھ اسی لے لیا خیر ہے. اور جو سیتا رام نے ہمارے علاقے کے علماء کو جواب دیا تھا, آج بھی کوئی بزرگ عالم زندہ ہے تو ان کا جواب سن کر سمجھ کر آج بھی ان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. کوئی پابندی نہیں ہے, پورے سیت پور میں شیعہ سنی مل کر حسین کی مجلس اور ماتم کراتے ہیں. سیتا رام کہتا ہے عید میلاد النبی تم بھی نہ کرایا کرو. بات بڑی بریک ہے, جواب ہندو کا ہے, شیعہ مولوی کا نہیں ہے. سیتا کہتا ہے کیوں؟ انہوں نے کہا ہم کیوں نہ کرائیں. سیتا کہتا ہے عید میلاد النبی منانے کا حق صرف اس قوم کو ہے جو نبی کو آتے ہی نبی مانتی ہے. اللہ اکبر. ہاتھ چاہو تے خیرات لو حیدری. بابا جی اجازت دے دیا, میں چھٹی میں نے دے دیو, میں بہت لیٹ ہو گیا. میں اگلے 2 جگہ تے وعدہ کیتے میں پہنچنا ہے. سلام پہ کرنا تو ہندو کا جواب سن کے ہر غیرت مند بندہ سیتا رام کو سلام کرے گا, نوکر کو دعا دے گا. انہوں نے کہا پھر جیسے حسین کی تو مجلس کراتا ہے, یہ بھی تو محمد کا بیٹا ہے, اس کی کیوں کراتا ہے؟ سیدھا کہتے ہیں میری جبلت کی مجبوری ہے, میری فطرت کی مجبوری ہے, میری غیرت کی مجبوری ہے.
حسین کی مجلس کرانا اس تو سوکھی گل میری خطابت کوئی نہیں ہے تے چنگی گل تے فیصلہ کون گل. انہوں نے کہا وجہ سیدھا کہتے میری مجبوری ہے کہ میرے گھر میں ہیں 4 عورتیں, ایک میری ماں ہے, ایک میری بہن ہے, ایک میری بیٹی ہے, ایک میری بیوی ہے. وہ کہتے حسین کی مجلس صرف اس لیے کراتا ہوں کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ میری ماں ہے, یہ میری بہن. اللہ اکبر. غیرت کا درس دیتا ہے زینب کا بھائی, رشتے کی تمیز بتاتا ہے سکینہ کا غریب بابا. تیری چادریں بچا گیا ہے حسین کا خون, تیری بہنوں کے برقے بچا گئی ہے 36 شہروں میں رلنے والی زینب. اور تو جی میں ہو ماتمی حسین کا, اور تو سجیب ہو غریب دے پر روڑا. سید نہیں روئے گا تو کون روئے گا؟ گھر والے نہ روئے تو بہر والا کوئی نہیں روتا. حسین سے بڑا کریم میں نے نہیں دیکھا. شبیہ ذوالجناح کی برآمدگی میرے علم میں ہے, شہادت میں نے نہیں پڑھنی حسین کی, لیکن برآمدگی ہو جائے گی. جملہ ہی ایسا ہے. دعا کرے آجے بانی یہ مجلس جتنے کہیں آواز میری سن رہے میرے سامنے ہو, اجازت دو میں 2 غربت کے جملے کہوں. سید اجازت دو, تمہارے گھر کی اجازت لے کے 2 جملے کہوں تاکہ دل نہ دکھے کسی کا. حسین کی قسم, 36 شہر, 72 بازار, 4 دربار, 144 گلیاں, خاک شفا کا پردہ, اس سے ادب اور تو نہیں ہو سکتا. ہاتھوں میں بھائی کی الفت. 36 12 بابا جی جملہ اتنا بڑا ہے نا کہ ہر بندے کے دل کی ہے نکل جائے گی, کیونکہ سب کے دل میں گوشت ہے, پتھر کہیں بھی نہیں ہے. 12 مربع میل ہے کربلا. سید اونچی آواز میں ہے کرنا جتنے بیٹھے ہو, تمہارے گھر کی کہانی ہے. جو 12 مربع میل میں لڑ کے تھک کے شہید ہو کے سو جائے, جو 12 مربع میل میں جنگ کرے اسے حسین کہتے ہیں. جو 36 شہروں میں ہاتھ بنوا کے جنگ. واہ 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 واہ. کرو ماتم یار جو جوان بیٹھے. حسین کی ماں تمہاری جوان سلامت رکھے. حوصلہ کرنا کیونکہ مجلس کا ماحول عجیب سا بن گیا ہے, کوئی بندہ بے ہوش نہ ہو جائے. گرمی بہت ہے. علی کی بیٹی سب کی حفاظت کرنا. ہاتھ بندے ہو گئے. بال پک ایک شہر ہے, بال پک, جسے علی کی بیٹی نے بد دعا دی ہے. خون ڈھونے والے آپ کے اور میرے سجاد مولا نے پوچھا اماں بال پک کو بد دعا کیوں دی ہے؟ بزرگ سمجھے کہ نوجوان شاید نہ پہنچے. علی کی بیٹی کی آنکھیں نے کی جنت کے آبشار بن گئے. زینب رو کر کہتی ہے سجاد مجھے اتنا اکبر کی شہادت کا دکھ نہیں ہوا جتنا اس بغیرت کے لفظوں کا دکھ ہے. سجاد کہتے ہیں اماں کہا کیا اس نے؟ میں جو تیرے ساتھ ہوں. بی بی کہتی ہے اس بغیرت نے کئی دفعہ مجھے تو کر کے بلایا. ارے یار وہ بندہ ماتم جس کا سینہ دکھتا نہیں ہے, جو گھر سے چل کے آیا علی کی بیٹی کا ماتم کرنے ہے, پھر وہ سینہ پیارا کرتا کیوں ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. حوصلہ بابا جی حوصلہ کرے آجے قبلہ, حوصلہ کرنا. اگلے جملے سے زیادہ مشکل ہے. سید جعفر زمان مخدوم سید جعفر زمان کے مولا درجات بلند فرمائے, یقیناً بلند ہے. انہوں نے جملہ کتاب میں لکھا ہے جب میں نے گھر میں پڑھا چیخیں مارتا ہوا میں لائبریری سے نکلا. میری ماں کہتی خیر ہے, میں کہ سب کو اٹھاؤ, اس سے بڑی غربت میں نے علی کی بیٹی کی نہیں پڑھی. کون سی؟ سید جعفر زمان کہتے جب شام کے دروازے صدر پر سوق حمیدیہ کے دروازے پر قافلہ رکا, بازار سجنا شروع ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بغیرت سے یزید نے بھی کہا میں نے قیدیوں کا تماشا دیکھنا ہے. دعا نہیں کرتے ہو؟ قبول ہو جائے گی. ابھی مجھے بھری جوانی میں موت آ جائے, میں علی کی بیٹی کی غربت کا یہ جملہ نہ پڑھتا, نہ آپ کو سناتا کبھی. ایک بازار کے کونے میں جعفر زمان فرماتے کرسی پہ آ کے شرابی بغیرت بیٹھا, بازار میں رش بڑھنا شروع ہوا. چونکہ چھوٹا سا بازار ہے, 9 لاکھ بغیرت تھا. شام کی کوئی چھت ایسی نہیں جہاں شرابی نہ ہو, شام کی کوئی گلی ایسی نہیں جہاں بندوں کا رش نہ ہو.
وہ کہتے جب رش پڑنا شروع ہوا پتہ نہیں کتنے ہاتھ ہیں جو ماتم نہیں کریں گے. یزید بغیرت اپنے سپاہی کو بلا کر کہتا ہے میرا رش کی وجہ سے دل گھبرا گیا ہے, مجھے میرے محل میں چھوڑ آؤ. اگلا جملہ نہیں, کوئی طوفان ہے, کوئی سمندر ہے آگ کا. سید جعفر زمان کہتے شیعو رو رو کے مر بھی جاؤ, حق ادا ہم نہیں کر سکتے. وہ فرماتے جس بازار کے رش میں شرابی کا دل گھبرا گیا تھا, اللہ جانے اس رش کو زینب نے عبور کیسے کیا ہے. کبھی اس گلی میں علی کی بیٹی کا مہمان کرو ماتم جو جوان بیٹھے ہو, کرو ماتم جو میرے سید بیٹھے. حوصلہ حوصلہ ہاتھ پہ بننا, حوصلہ کرو. اگلے جملے مشکل ہے, سادات سے معافی مانگی, اجازت بھی مانگی ہے. اجازت نہ دیتے تو میں غربت کے جملے نہ پڑھتا, میں نہیں پڑھتا, چھوڑ دیا موضوع. سارے بازار عبور ہو گیا. وہاں پہنچی علی کی بیٹی, جہاں میری مخدومہ کی جوتی کے قدموں کی دھول بھی وہاں نہ جاتی. 9000 کی مرشد روایت ہے, 900 کے بھی. کبھی کبھی آنسو نہیں آتے, پریشان نہ ہونا, ہے کرنا ہے, حمایت ہے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں. وہ تو تمہارے بس میں ہے نا. بی بی خیرات آنسو کی بھی دے گی, شکل جو بن جاتی ہے. 9000 بغیرت کرسیوں پہ بیٹھے, معافی. کیوں معافی مانگ رہا ہوں؟ دل دکھنے سے. بغیرت تخت پہ بیٹھا ہے, 9000 بندے میں کوئی بندہ ایسا نہیں, میں نے پہلے معافی مانگی ہے, جس کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ نہ ہو. ہر ملک کا سفیر, 36 ملکوں سے جہاں سے قافلہ گزرا, 36 ملکوں کے سفیر اور فوجیں یزید کے دربار میں قطار میں کھڑی ہیں. حسین کی غریب بہنیں, کرسی پہ بیٹھا ہے سفیر روم. سفیر روم 9 گھنٹے کے بعد جب یزید نے شراب کے نشے سے سر اٹھایا, سفیر روم کہتے ہیں یزید یہ حسین کون ہے, یہ کس کو مروا دیا, یہ قیدی کون ہے. یزید بغیرت کہتے ہیں حسین باغی ہے. کس چیز کی بغاوت؟ یزید کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتا تھا. سفیر روم کہتے ہیں شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے, تو شراب کو جائز سمجھ رہا ہے. اس کے بارے کہتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. جب یہ باتیں ہوئی, علی کی بیٹی نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھ سے فضہ کو آگے سے ہٹایا, اور مر بھی جاؤ تو میں تو کچھ نہیں آکھنا, اپنی اپنی موت شہادت ہے. علی کی بیٹی کی غربت میں ماتم کرتے کرتے میں مر جاؤں, کوئی مر جائے جائے اس سے بڑی موت کوئی نہیں ہے. بے ہوش ہو جاؤ, اٹھ کے ماتم کرو. تھوڑے ہاتھ سے فضہ آگے ہٹی. علی کی بیٹی نے 9000 شرابیوں کے مجمع میں 9 قدموں کا فاصلہ تھا سفیر روم میں اور علی کی بیٹی میں. چوتھے قدم پر زینب پہنچی. سفیر روم نے شراب کا پیالہ زمین پہ پھینکا. فوجیوں سے کہتے ہیں آنکھیں بند کرو. انہوں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ جو بی بی دربار میں چلتی آ رہی ہے, مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مباہلے میں فاطمہ آ رہی ہو. اور مسلمان بغیرت ہو گئے ہیں, انہوں نے محمد کا گھر کرے ماتم جو جوان بیٹھے ہو, شرم کر کے کوئی بندہ آخری جملہ جو شہادت حسین کا, بابا جی آخری جملہ جو حسین کی شہادت کا مرشد یزید کے دربار میں ان کی ماں نے پڑھا. حسین کی غربت کا جملہ یزید کے دربار میں جو جناب زینب نے پڑھا وہ سنانے لگا. بی بی سامنے آئی. بی بی کہتی ہے انا بنت امیر المومنین, علی کی بڑی بیٹی میں ہوں. انا اخت الحسن والحسین, حسن حسین کی بہن میں ہوں. جعفر طیار کی بہو میں ہوں. عبداللہ کا حرم میں ہوں. اون محمد جو کربلا میں مارے گئے ان کی ماں میں ہوں. بطول کی بیٹی ہوں, رسول کی نواسی ہوں. سکتہ چپ ہو گئی. بی بی کہتے یہ بے غیرت کہتے میرا بھائی نماز نہیں پڑھتا تھا, ہاتھ باندھ رہا ہوں تمہاری جوانی سلامت رہے. بی بی کہتے سفیر روم میں 70 قدم کے فاصلے پہ تھی. یہ جو آخری صف میں قطار میں میری 4 سال کی بیٹی کھڑی ہے سکینہ, یہ 4 قدموں کے فاصلے پہ تھی. میری گواہی مانے تو میں دوں, میری بیٹی کی گواہی مانگو تو میں دوں. یزید کہتے وہ بیٹی ہے تو بہن ہے, دونوں کی گواہی قابل قبول نہیں. پتہ نہیں کتنے بندے ہیں جو شام دیکھ آئے. دربار یزید کے اندر ہے یحییٰ نبی کی قبر, یحییٰ نبی کی. علی کی بیٹی کی بات جب یزید نے نہ سنی, بی بی نے یحییٰ نبی کی طرف منہ کیا.
काबर की तरफ इशारा करके कहते कब्र से बहरा मेरे भाई की गवाही दे। नहीं आता मातम ना, थक गए हो तुम ना। बीबी कहते तेरी कब्र शाम में बनी इसीलिए थी कि तूने ज़ैनब की सच्चाई की गवाही देनी थी। मेरे सर पे कुरान रखो, मातम करो या ना करो तुम्हारी मर्जी है। कमर तक याह्या नबी दरबार जदीद में सामने आया। याह्या नबी कहते जब बीबी मैं करबला के मैदान में पहुंचा उस वक्त तेरा भाई सजदे में था, ये शिमर तेरे भाई की पुश्त पे सवार था। जब या नबी कहते ये 4 साल की बच्ची करबला के मैदान में दौड़ती रही, किसी ने बच्ची की आवाज नहीं सुनी। और मैं मातम तो कह रहा हूं, मातम तो करो ना। या नबी कहते यही बच्ची जब शिमर के करीब आई, इसने शिमर के खंजर में हाथ डाला। शिमर बेगैरत ने सकीना के बालों में हाथ डाला। एक तमाचा मारता है, एक जरब चलाता था, एक तमाचा मारता था, एक जरब चलाता था। सकीना कहती है चचा अब्बास, बाबा भी मेरा मारा जाए, तमाचे भी मुझे। माता में हुसैन, या हुसैन, माता में हुसैन।